حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام کار نبوت ہے، یہ کام کار نبوت ہے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اور یہ کام مزاج نبوت سے چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، کافی سارے کمنٹ ہمارے پاس آئے ہیں اور کافی سارے سوالات ہم سے کیے گئے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ تبلیغ کے کام کو نبی والا کام کہنا درست ہے یا نہیں؟ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہی کام ہے، یہ وہی محنت ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے اپنے ہر زمانے کے اندر، اور تمام صحابہ اکرام نے اس کام کو کیا ہے۔ یہ کار نبوت ہے۔ اور آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ بھی دیکھیے، ایک نظر اس کے اوپر ڈالیے، جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی بات کو نبیوں نے اپنی قوم تک پہنچایا ہے، اور تبلیغی جماعت کے حضرات بھی دین کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس مناسبت سے دعوت و تبلیغ کے کام کو نبیوں والا کام کہنا درست ہے۔ میرے خیال سے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن اب آپ حضرت مولانا جمشید صاحب کا یہ چھوٹا سا کلپ بھی سنیے، جس میں حضرت مولانا جمشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ یہ ایمان کا راستہ، یہ وہی محنت ہے جس محنت کو اللہ کے نبی نے کیا ہے، جس محنت کو صحابہ نے کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اس کام کو کار نبوت میں یقین کرتا ہوں، یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کہ ہمیشہ اس کام کو کرنے والا اگر اس کام میں تساہلی برتے گا، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ کعب ابن مالک کا واقعہ قرآن میں ہے، کعب ابن مالک کا واقعہ حدیثوں میں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بہت دہرایا کرتے تھے۔ فرمایا کعب ابن مالک تمام سہولتوں کے باوجود بھی تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور تبوک پہنچنے کے بعد سرکار نے دیکھا کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا کعب ابن مالک نہیں نظر آ رہے، کسی نے کہا وہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب تبوک سے واپس آئے ہیں تو کعب ابن مالک آئے سرکار کو سلام کرنے کے لیے، سرکار نے چہرہ پھیر لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کے کلام سلام چھوڑ دینے کی وجہ سے سارے ایمان والوں نے، سارے کلمہ پڑھنے والوں نے بولنا چالنا چھوڑ دیا، سارے کلمہ پڑھنے والوں نے بول چال چھوڑ دی۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے اوپر دو مصیبت آئی۔ ایک مصیبت تو یہ آئی کہ باطل کی طرف سے دعوت نامہ آیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ میرے اوپر مصیبت آئی۔ اور دوسری مصیبت میرے اوپر یہ آئی ہے کہ میں سمجھ گیا اگر اس درمیان میں کعب ابن مالک کی موت ہو گئی، حضور جنازہ نہیں پڑھیں گے، حضور کعب ابن مالک کا جنازہ بھی نہیں پڑھے۔ اس راستے کو کار نبوت یقین کر کے چلنا ہمارے ایک ایک کام کرنے والے ذمہ دار، ایک ایک کام کرنے والے اگر کار نبوت یقین کریں گے تو صحابہ کی طرح سے اپنے آپ کو چلائیں، اور نہ کرنے پر اپنے کو مجرم سمجھیں گے، نہ کرنے پر اپنے کو مجرم سمجھیں گے۔ تو سنا آپ نے، اس کے علاوہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر سے نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے نا شک میں نہ پڑا کریں۔ ایسے مارکیٹ کے اندر ہمارے بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نشانہ ہر وقت یا تو نظام الدین مرکز کے اوپر ہوتا ہے یا پھر حضرت مولانا سعد صاحب کے اوپر ہوتا ہے اور تبلیغی جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے رہو، اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے اس کام میں چل رہے ہیں،
ان کا یہ سوال تھا کہ آج ہم سے یہ سوال پوچھ لیا کہ دعوت و تبلیغ کی محنت ایسی ہے پہلے جیسی نہیں ہے۔ میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوال و جواب میں نہ پڑے، کام ہی ہر مسئلے کا جواب ہے۔ تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ اخلاق سے اور جہد سے اور عمل سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر سوال و جواب میں پڑھو گے تو تھک کر کے بیٹھ جاؤ گے، اور باطل کی یہی محنت ہے، نہ تو ہمیں کرنا ہے اور نہ ہی ان کو کرنے دینا ہے۔ آپ حضرات غور کر سکتے ہیں، لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک کتنے نشانے نظام الدین مرکز کے اوپر اٹھائے ہیں، اور کتنے نشانے اور اعتراضات تبلیغی جماعت کے اوپر اٹھایا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آپ نے غور کیا ہے کہ نظام الدین مرکز سے کام کو پیش کیا ہے، ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا ہے۔ آپ کام کو پیش کرو، ہر مسئلے کا جواب کام ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس کام میں لگے رہو اور اللہ رب العزت سے استقامت مانگو۔ اپنے بڑوں کی نگرانی میں، علماء اکرام کی نگرانی میں اس کام کو کرتے رہو، کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام کار نبوت ہے، یہ کام کار نبوت ہے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور یہ کام مزاج نبوت سے چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کے اوپر پابند فرمائے، اور نظام الدین مرکز کی، دارالعلوم دیوبند کی، اور جتنے بھی ہمارے دینی مراکز ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہے، اللہ رب العزت ان تمام دینی قلعوں کی نظر بد سے حفاظت فرمائیں، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیں، شریروں کے شر سے حفاظت فرمائیں۔ فقط واللہ عالم۔